السلام علیکم۔ ایک گاؤں کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے قدیمی مسجد میں جگہ کم پڑنے لگی۔ ویسے بھی تنگ گلیوں میں ہونے کی وجہ سے دور کے افراد کو آنے جانے میں مشکل درپیش تھی۔ مشاورت سے متفقہ طور پر یہ طے پایا گیا کہ گاؤں کی بیرونی جانب سڑک کے ساتھ ایک جامع مسجد تعمیر کی جائے۔ اس نیک کام میں ہر شخص نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مگر مسجد کی تکمیل کے لیے ایک خطیر رقم کی ابھی بھی ضرورت تھی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد انتظامیہ کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور مطلوبہ رقم کی دستیابی کے لیے سوچ بچار کی گئی۔ خزانچی صاحب نے توجہ دلائی کہ چودھری بوٹے نے اس کار خیر میں ابھی تک حصہ نہیں لیا۔ چودھری صاحب مالدار شخص تھے، مگر نماز اور مسجد سے کوسوں دور تھے۔ وہ دن کے وقت اپنے کاروبار پر توجہ دیتے اور راتیں تو ویسے بھی رنگین گزرتیں۔ چودھری صاحب شراب و کباب کے رسیا انسان تھے۔ وہ محض نام کے مسلمان تھے، کیونکہ وہ دنیا دار اور دین بیزار شخص تھے۔ چودھری صاحب کا نام آتے ہی سب لوگوں کے رنگ فک ہو گئے، کیونکہ اس کماش کے بندے سے مسجد کے لیے چندہ نکلوانا بہت ہی مشکل کام تھا۔ آخر کار امام صاحب بولے، ہمیں ہر انسان کے بارے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ چودھری صاحب کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی دعوت تو دینی چاہیے۔ ان کی شرکت سے مسجد کی تعمیر جلد مکمل ہو جائے گی اور ہم سب کا دیرینہ خواب پورا ہوگا۔ سب لوگوں نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، ان کے نیک خیالات کی قدر کی اور اس ٹاسک کو کامیابی سے مکمل کرنے کی دعائیں بھی دیں۔ شام کے وقت مولوی صاحب چودھری جی کی حویلی جا پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو نوکر باہر نکلا، جس نے ان کی آمد پر تعجب کا اظہار کیا۔ نوکر نے اندر جا کر چودھری صاحب کو اطلاع دی تو وہ مولوی صاحب کا نام سن کر آگ بگولہ ہو گئے۔ چند لمحے بعد طیش زدہ چودھری صاحب باہر نمودار ہوئے اور خونخوار مگر سوالیہ نظروں سے امام صاحب کو دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا تو چودھری صاحب سٹپٹا گئے اور مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے دھاڑے، اے مولوی، ایک تو تمہارے سپیکروں کے ہر وقت چلنے سے سکون برباد ہو گیا ہے، اور اوپر سے تم خود بے نفس نفیس ادھر آدم کی ہو۔ کیا دوسرے محلے دار مر گئے ہیں جو مجھ سے چندہ لینے کی ضرورت آن پڑی ہے؟ امام صاحب نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، نیک اور خیر کے کام کا اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ سعادت آپ کے حصے میں آئے، بس یہی سوچ کر آپ کے دروازے پر آ گیا ہوں۔ میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا۔ اللہ آپ کے مال و جان میں برکت دے اور یہ حویلی ہمیشہ آباد رہے۔ مولوی صاحب بولتے جا رہے تھے، مگر چودھری صاحب بیزاری سے سن رہے تھے۔ آخر کار چودھری صاحب بولے، لاؤ اپنا ہاتھ، میں تمہیں چندہ دوں۔ امام صاحب نے خوشی سے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو چودھری نے حقارت اور نفرت سے ان کے ہاتھ پر تھوک دیا۔ امام صاحب نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر چند الفاظ دہرائے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر یہ تھوک والا ہاتھ اپنے سینے پر مل لیا، اور پھر دوسرا ہاتھ چودھری صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگے، چودھری صاحب، یہ امداد تو میرے لیے ہو گئی، اب اس ہاتھ پر اللہ کے لیے امداد رکھ دیجئے۔ مولوی صاحب کا ہاتھ ابھی دراز تھا کہ چودھری صاحب کی حالت غیر ہونے لگی۔ انہیں یہ بات دل میں جا کے لگی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کانوں کو لگائے اور استغفر اللہ کہنا شروع کر دیا۔ چودھری صاحب کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور ان کی ہچکی بند گئی۔ انہوں نے اپنے آپ پر بمشکل قابو پایا اور ندامت سے بولے، حضرت جی، آپ کو کتنی رقم درکار ہے؟ چودھری صاحب کی بدلتی حالت دیکھ کر مولوی صاحب نے اللہ تعالیٰ کا ڈھیروں شکر ادا کیا اور پھر چودھری صاحب سے کہا
کہ ہمیں سرے دست 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ چودھری صاحب نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، محترم، آپ یہ بتائیں کہ مسجد کی مکمل تعمیر اور رنگ روغن کے لیے کتنی لاگت آئے گی؟ مولوی صاحب مسجد کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ہمیں بقیہ کام کی تکمیل کے لیے 15 لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی۔ چودھری صاحب نے مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر اپنی بیٹھک میں عزت سے بٹھایا۔ نوکر کو آواز دی کہ مولوی صاحب کے لیے چائے پینے کا انتظام کرے اور پھر خود اندر چلے گئے۔ وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک چیک تھا، پورے 15 لاکھ کا چیک۔ چودھری صاحب یہ چیک مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولے، مولوی صاحب، مسجد کا بقیہ کام فوراً شروع کروائیے، اور اگر مزید رقم کی ضرورت ہو تو مجھے فوری طور پر مطلع کریں۔ مسجد اب میری ذمہ داری ہے۔ مولوی صاحب نے چودھری صاحب کا شکریہ ادا کیا اور انہیں دعائیں دیتے ہوئے باہر نکل گئے، جبکہ چودھری صاحب ندامت کے اشک بہاتے اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ سچ کہتے ہیں کہ انسان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے۔ بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے تو بڑے سے بڑا فاسق و فاجر اور متکبر شخص بھی راہ راست پر آ سکتا ہے۔ اچھے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کریں، میٹھے بول بولیں، دنیا آپ کی گرویدہ ہو جائے گی۔